کیونکہ سعودی عربیہ ہمارے لیے بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ امید کی کرن ہوتی ہے. لیکن اب پاکستان کو ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے سعودی وزیر خزانہ نے، اور جو ہمارے ملک کے حوالے سے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، جو انہوں نے بات کہی ہے، اس کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان کو نکال کر شہباز شریف کو لانے والے دوبارہ سوچنے پر مجبور ضرور ہو جائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح نہیں ہوا. اور انہوں نے کہا کہ the days of unconditional foreign aid are over. جو ہم غیر مشروط امداد کیا کرتے تھے ملکوں کی، اس میں کوئی ہم شرائط نہیں رکھتے تھے، وہ اس وقت ختم ہو چکا ہے. پہلے ہیلپ کرتے رہے ہیں، لوگوں کو ڈپازٹس کر کے دیا کرتے تھے، لیکن اب ہم نہیں کریں گے. ہمارا ملک جو ہے وہ ہمارے اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے، یہ ہمارے لوگوں کا پیسہ ہے، اور اس میں کچھ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم ڈائریکٹ گرانٹس اور ڈپازٹس جو ہیں جس میں نو سٹرنگز اٹیچڈ ہوا کرتا تھا، اور اب ہم ان ساری چیزوں کے اندر ریفارمز لا رہے ہیں. پاکستان کو بھی جواب میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. How do you see this changing behavior of the changing Middle East towards Pakistan? سعودی عرب کے جو فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے ڈیووس میں یہ ایک بات کی ہے کہ ہم پاکستان کو جو پیسہ دینا چاہتے ہیں وہ کریٹیو ویز کے ذریعے دینا چاہتے ہیں. ان کو یہ ایک طرح سے پیغام دیا گیا ڈائریکٹلی کہ بھئی آپ کے فائنینشیل کرائسس، آپ کے مسائل بھارت کے ساتھ تعلقات درست کیے بغیر حل نہیں ہوں گے. یدی آپ میرے یوٹیوب چینل سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. جے ہند دوستوں. ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کی معیشت کے جو حالات بن چکے ہیں، لیکن اس معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے دو تین ہمیں آسیں اور امیدیں ہوتی ہیں نارملی، جن میں ہمارے دوست ممالک ہیں. آپ نے دیکھا کہ 4 سے 10 جنوری جنرل عاصم منیر سعودی عرب گئے، اس کے بعد وہ UAE گئے، اور سعودی عرب نے اور محمد بن سلمان نے امداد کا اعلان کرنے کے بجائے کہا کہ ہم جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں کہاں سے آپ کی امداد کر سکتے ہیں. لیکن اب پاکستان کو ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے سعودی وزیر خزانہ نے، اور جو ہمارے ملک کے حوالے سے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے آج باضابطہ طور پر، اس سٹیٹمنٹ کے بعد جس میں عالمی فورم کے اوپر آپ کے ملک کا نام لے کر جو انہوں نے بات کہی ہے، اس کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان کو نکال کر شہباز شریف کو لانے والے دوبارہ سوچنے پر مجبور ضرور ہو جائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح نہیں ہوا. اب ورلڈ اکنامک فورم جو اہم ترین ممالک ہیں، ان کے اہم ترین لوگ یہاں پر اس میں شرکت کرتے ہیں، اور وہاں پر فائنانس منسٹر ہیں سعودی عرب کے محمد الجدان. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کل، اور انہوں نے کہا کہ the days of unconditional foreign aid are over. یعنی سعودی عرب کی طرف سے جو ہم غیر مشروط امداد کیا کرتے تھے ملکوں کی، اس میں کوئی ہم شرائط نہیں رکھتے تھے، وہ اس وقت ختم ہو چکا ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ ہمارے اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے، یہ ہمارے لوگوں کا پیسہ ہے، اور اس میں کچھ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم ڈائریکٹ گرانٹس اور ڈپازٹس جو ہیں جس میں نو سٹرنگز اٹیچڈ ہوا کرتا تھا، اور اب ہم ان ساری چیزوں کے اندر ریفارمز لا رہے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر سعودی امبیسڈر وہ آرمی چیف کے دورے سے پہلے بھی 3-4 مرتبہ پبلکلی بھی یہ بات کر چکے ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کا ایک اشارہ دیا تھا کہ ہم آپ کی معاشی میدان کے اندر مدد کر دیں گے، لیکن اس سب کے اندر چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں. آپ کی ہیلپ تو کرنی ہے، لیکن اب آپ نے بھی کچھ کرنا ہے. دوسری سائڈ سے تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بجنی چاہیے. اب جو یہاں پر چیزیں ہیں وہ بڑی اس وقت الارمنگ ہو چکی ہیں. اب جو آرمی چیف ہیں ان کے سعودی عرب کے دورے کے بعد سعودی عرب نے یہ اناؤنس ضرور کیا کہ ہم کنسیڈر کریں گے کہ پاکستان کی جو ایڈ ہے ہم انہیں بڑھائیں گے. اب یہ ڈائریکٹ اناؤنسمنٹ نہیں ہے، اس چیز کو آپ نے سمجھ لینا ہے. اس سے پہلے کبھی بھی شہزادہ محمد بن سلمان نے اس طرح نہیں کیا، اور جب بھی جاتے تھے تو وہ ایک اناؤنسمنٹ کرتے تھے کہ اچھا ہم یہ کر رہے ہیں. اب یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب سے جو ملنے والی امداد ہے اس میں تاخیر کی وجہ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. سعودی وزیر خزانہ نے ڈیوس میں جاری عالمی اقتصادی فورم سے خطاب میں کہا کہ سعودی عرب غیر مشروط گرانٹس کا طریقہ بدل رہا ہے، پاکستان کی مدد جاری رہے گی. پاکستان کو دیے گئے ڈپازٹس کی مدت بڑھا چکے ہیں، پاکستان کو بھی جواب میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ سعودی عربیہ ہمارے لیے بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ امید کی کرن ہوتی ہے. لیکن ان کے جو فائنانس منسٹر ہے محمد الجدعان، ان کا کہنا تھا کہ بھائی ہم پہلے ہیلپ کرتے رہے ہیں، لوگوں کو ڈپازٹس کر کے دیا کرتے تھے، لیکن اب ہم نہیں کریں گے. مجھے لگتا ہے باقی تو کسی کا نہیں پتا کہ کسی کو اور کتنے پیسے دیتے ہیں، لیکن پاکستان شاید 50 سالوں سے ان سے ڈائریکٹ پیسے لے رہے ہیں. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ایک جواب دیا ہے کہ بھائی آپ اگر کوئی ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں تو وہ ہم سے اب نہ رکھیں، ہم نہیں کریں گے. دیکھیے جتنے بھی ملک ہیں، سعودی عرب ہے، UAE ہے، دوسرے ممالک ہیں، اب ان سب نے یہ شرط پاکستان کے آگے رکھی ہے کہ آپ پہلے IMF پروگرام میں جائیں. جی. IMF جو آپ کو کہتا ہے آپ وہ لگائیں،
اور اگر آپ وہ لگائیں گے تو اور آئی ایم ایف آپ کے پاس آئے گا تب جو ہے ہم بھی جو ہے آپ کے پاس کچھ پیسہ رکھیں گے یا کچھ انویسٹمنٹ کریں گے. اب آئی ایم ایف آپ کو پتا ہے کہ میرا تو خیال ہے کہ اگلے سال تک اس نے ڈیفر کر دیا ہے پروگرام اپنا. ورلڈ بینک نے بھی روک لیا, کیونکہ ورلڈ گورننس بینک نے یہاں بھی ہے سر نہیں, رات کو ان اناؤنس پتہ کیا نہیں ہے. $1.1 بلین کا. جب تک آئی ایم ایف آپ کے پاس نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا دوسرا ملک آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سعودی عرب کے جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے ڈیووس میں یہ ایک بات کی ہے کہ ہم پاکستان کو جو پیسہ دینا چاہتے ہیں وہ کریٹیو ویز کے ذریعے دینا چاہتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس چینجنگ بیہیویئر آف the changing Middle East towards Pakistan? What is a lesson from the UAE and from the Saudi Arabia جو ہے سر؟ دیکھیے سعودی عرب اور یو اے ای یہ دونوں نے پاکستان کی مدد ہمیشہ کی ہے اور سعودی عرب پاکستان کا پوٹینشیل سمجھتا ہے. ایک تو جب سی پیک کے ساتھ انہوں نے ریفائنری وہاں پہ اسٹیبلش کرنے کا وعدہ کیا اور وہ اس پہ ابھی بھی کافی پیش رفت ہو رہی ہے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کریٹیو طریقے کوئی نئے قسم کی سوچ اس میں آنی چاہیے کہ پاکستان کو کس طرح وہ مدد فراہم کر سکتے ہیں. دوسرے سعودی عرب میں پاکستانی ورکرز بڑی تعداد میں ہیں تو وہ ایک کنسیڈریشن ہے. وی آر ہیلپنگ دیئر اکانومی, یعنی اگر پاکستانی لیبر فورس نہ ہو تو ان کی تو اکانومی میں کرائسس آ جائے. تیسری بات یہ ہے کہ اس خطے میں پاکستان ایک اسٹریٹجک پوزیشن میں ہے اور اس اسٹریٹجک لوکیشن کو سعودی عرب اپریشیٹ کرتا ہے. دوسرے پاکستان مڈل ایسٹ کے بالکل قریب ہے, جیسے یمن کا معاملہ ہے تو اس میں پاکستان نے سعودی عرب کی سیکیورٹی کے لیے بہت سے اسٹیپس لیے ہیں. تو یہ مجموعی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بڑے گہرے ہیں.